پہلی چیز جو کھینچتی ہے، جو لے کر آتی ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اس کے اندر تبدیلی آنا ممکن ہے. یعنی آپ سوچیں، کیونکہ آج کل دنیا ہے مایوسی زیادہ ہے، کوئی پوچھے کہ میں تو چینج نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ جوان جو ہے وہ کہتا ہے میں کیسے ہو سکتا ہوں. اور اگر وہ خود جوان سوچنا بھی چاہے کہ میں چینج ہو سکتا ہوں، اس کے دوست اس کو کہتے ہیں نہیں تم تو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے، تم اور نماز پڑھو گے، تم اور قرآن پڑھو گے، تم اور اچھا کام کرو گے، خوب دنیا. وہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ تبدیل، اس کے اندر تحول ممکن ہے. آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے اندر تحول پیدا کیا ہے، تبدیلی پیدا کی ہے. آپ قرآن کے اندر دیکھیں کہ جو جادوگر ہیں فرعون کے دربار میں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ رسیاں پھینکی اور ان کو سانپ بنا دیا. لیکن جب سامنے دیکھا کہ جو لکڑی ہے وہ اژدہا میں بن سکتی ہے، خوب جادوگر تھے، ٹیکنیکلی جانتے تھے کہ جادو کسے کہتے ہیں، سحر کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، ممکنات کسے کہتے ہیں، وہ پہچان گئے. اب جیسے آپ میں سے کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہو، کوئی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہو، وہ اپنے سامنے کچھ چیزیں دیکھے تو وہ زیادہ بہتر پہچانے گا کہ اس میں یہ پرابلم ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. وہ اس چیز کو جانتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ عصا کو پھینکا ہے اور وہ اژدہا بن گیا، تو ان کے وجود میں یہ یقین تھا تبدیلی کا. وہ کیا ہوا؟ تبدیل ہو گئے. اور ایسے تبدیل ہوئے، فرعون نے کہا میں ہاتھ کاٹ دوں گا، میں گردنیں کاٹ دوں گا. ان کا جو بھی کرنا ہے کرو، موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لے آئے. خوب یہ یقین ہونا، یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ فرعون کے ساحر موسیٰ کے رب کو مان لیں گے؟ نہیں، تبدیلی ممکن ہے. دوسری چیز کہ جب انسان تبدیل ہو رہا ہو یا اس کو تبدیل کرنا ہو تو اس کا طریقہ، اس کا راستہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کس طریقے سے جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. آئیں حضرت موسیٰ ہی کا لے لیتے ہیں. جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو قرآن نے حضرت موسیٰ کو کیا ڈائریکشنز دیے. مطلب آپ کے سامنے فرعون جیسی شخصیت ہو جس نے ظلم کیا، بنی اسرائیل کو شکنجے میں رکھا، حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی، ان کو نکلنا پڑ گیا. اس کے بعد اب آپ جا رہے ہیں، آپ خدا کے نمائندے بھی ہیں، پاورفل بھی ہیں، سب کچھ ہے، تب آپ کیسے جائیں گے؟ ہم میں سے اگر کسی کو موقع مل جائے کہ کسی کو صحیح کرنا ہے، کیسے جائیں گے ہم؟ مگر قرآن حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ کے پاس جانا تو قول لین، یعنی آرام سے گفتگو کرنا. یعنی خدا فرعون کو بھی موقع دینا چاہتا ہے. طریقہ ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہماری گفتگو کیسی ہے؟ ہم اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں یا کسی کو اچھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ایکشن کیسے ہونے چاہیے؟ ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ 4 باتیں اگر مذہب کی ہمیں پتہ چل جائیں، اگلے والے بیچارے کا تو ہم کپڑے جو ہے نا بیچارے کی کھال بھی اگاڑ دیتے ہیں. تمہیں کیا پتا؟ تمہیں مذہب کا کیا پتا؟ تمہیں مذہب کیسے آتا؟ اگر آپ نے 4 چیزیں پڑھ لی ہیں تو آپ کا اخلاق اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. مگر ہمارا اخلاق رسول سے خدا نخواستہ زیادہ بہتر ہے. رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ کیسا اخلاق ہے رسول کا کہ لوگ پتھر بھی مارتے ہیں مگر رسول اللہ کے حبیب کسی کے لیے بد دعا نہیں کر رہے. وہ ایک شخص کہ جس کے لیے رسول خدا نے اپنے پیراہن کو ہٹایا کہ جو ہے وہ سواری کو لگاتے ہوئے اس کو لگ گئی تھی، کہا کہ تم بھی مجھے، اس نے ہٹایا، اس نے بوسہ دیا. یا رسول اللہ میں تو آپ کے کمر پہ بوسہ دینا چاہتا تھا. خوب اللہ کا حبیب، وہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، ان کا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاق گھر میں کیسا ہونا چاہیے؟ ایام ازاں ہیں، ہمیں تو بعض اوقات اپنے آپ سے افسوس ہوتا ہے. بعض اوقات ہم روڈ پہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ والے پتہ نہیں کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کو سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہم کچھ کہیں تو کہتے ہیں آغا صاحب سیکیورٹی ہے، ہمیں کرنے دیں. لیکن مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا. مطلب میری کیا حیثیت ہے، اوقات ہے. مطلب انسان بہرحال ایک اچھے کام مذہب مجلس پڑھنے جا رہا ہو اور آپ کی گاڑی کسی کو دھکا دے دے، دبا دے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ مطلب وہ کیا سوچے گا
یہ کون ہے یہ شخص, کہاں ہے یہ. خوب ہمارے معاشرے میں ابھی محرم میں تو ہم لوگ بادشاہ ہوتے, شیعہ خاص طور پہ, جو دل چاہے کریں, کچھ بھی کر لیں, اونچی آواز میں گلی کے بڑے بڑے اسپیکر پہ نوئے لگائیں, کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی, انہیں تو. اور ماننے والے کن کے ہیں؟ ماننے والے ان کے ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنے کاندھوں پر فقیروں اور یتیموں کے لیے کھانا لے کر گھومتے تھے. کس کے ماننا اذان موت. یہ خب جب تک وجود میں امام نہیں آئے گا انسان عملی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا. خب یہاں بہت ضروری ہے کہ خب طریقہ بیان. دیکھیں ماہ محرم ہے, صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں جاب کرتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, محلے میں, گلی میں, آپ امام حسین کے ایمبیسیڈر ہیں. آپ کا طریقہ امام حسین کے قیام کو بیان کرے. آپ اپنے کردار کو, اپنے طریقوں کو, کیا طریقہ. آج دنیا دیکھیں, دنیا جو ہے وہ اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں آپ کو ویسا کرنا ہے. آپ کسی نان مسلم کنٹری میں, آپ وہاں کیسے بتائیں گے امام حسین کون ہے؟ ایک خاتون نئی مسلمان ہوئی, انہیں نہیں پتا تھا. بہرحال وہ جب نئی مسلمان ہوئی کرسچن سے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں. ایک کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے دوسرا کافر ہے, اس کو کہتا ہے دوسرا کافر ہے. وہ جہاں وہ جس سے ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی کسی کو سننا نہیں ہے, اس کو نہیں سننا, اس کو نہیں سننا. بہرحال انٹرنیٹ کا دور ہے, یوٹیوب وہ دیکھ رہی تھی, انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی ہمارا کوئی اسکالر بیان کر رہا تھا, تو اس نے دیکھا کہ اتنی اچھی گفتگو رسول کی ازواج پر میں نے پہلے سنی نہیں. وہ جب دیکھی تو گفتگو کے آخر میں وہ خاتون کہتی ہے میں نے سنا کہ اس اسپیکر نے ایک نام لیا اور سب رونے لگ گئے. یہ کون ہے کہ جس کے نام لینے سے سب گریا کر رہے ہیں؟ ایک نام حسین. اس نے ریسرچ کی. عزیزان محترم, خوب ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. بے شک امام حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. خوب جو خود پہنچ جائے, امام حسین خود لے جائیں گے. امام حسین اتنے کریم ہیں عزیزان محترم, امام حسین خود دلوں کا شکار کرتے ہیں, خود دلوں کا شکار. آپ کے سامنے حبیب ابن مظاہر کو کیسا خط لکھا ہے انہوں نے. حبیب ابن مظاہر کو خط کیسا لکھا کہ سلام و فقی مخاطب کیا, کہا کہ ہم کربلا پہنچ گئے ہیں, اگر تم روز قیامت میں رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے آ کے مل جاؤ. شکار کیا, شکار. جیسے ہی حبیب کے وجود میں یہ پیغام پہنچا, حبیب خاموش نہیں بیٹھے. حبیب کے وجود میں عشق کی آتش بھڑک گئی. کہتے ہیں بازار گئے, ایام میں آگے آپ مصائب سنتے رہیں گے. مسلم ابن اوسجہ کو اپنے ساتھ لیا اور جو ہے وہ کربلا کا رخ کر دیا. خوب یہاں دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ طریقہ ہے, سٹائل ہے, وے آف ورکنگ ہے. کیسے آپ کسی چیز کو ڈیلیور کر رہے ہیں, کیسے آپ کسی چیز کو پہنچا رہے ہیں. اب تیسری چیز جو ہے وہ جستجو ہے, سٹرگل ہے. کہ انسان سٹرگل بھی کرے, جستجو بھی کرے. اب آپ بولے میں خود بخود سب کچھ ہو جائے, خود بہت نہیں, کچھ تھوڑی بہت تو سٹرگل کرنی پڑے گی. آپ بہرحال مجلس میں آتے ہیں, یہ بھی سٹرگل ہے, کوشش ہے. لیکن اس کے علاوہ کتنی کتابیں میں ماہ محرم میں امام حسین سے ریلیٹڈ پڑھتا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جملے, اپنے کلمات کتنے میں نے آج تک خود پڑھے ہیں, خود پڑھے. امام نے مدینہ چھوڑتے وقت کیا کہا, امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے کیا کہا, امام نے کربلا میں. خوب دیکھیں اسٹرگل تو خود کرنی پڑے گی. ایک 10 دن کے لیے, یا بہرحال ہمارے یہاں ماشاءاللہ 2 مہینے 8-10 دن ہوتی ہے. ہماری بھی کوتاہی ہے, میں تو اپنی بھی, ہماری بھی غلطی ہے. ہم بھی بہت باتیں جو آپ کو بتانی چاہیے نہیں بتاتے. ہم بھی وقت, آپ کا معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کروں گا, وقت ضائع کرتے ہیں.
جب کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. خب یہاں مجھے خود سٹرگل کرنی ہے اپنی لائف میں. مولا امیر سے مجھے محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن کتنا میں نے قال امیر المومنین پڑھا، کتنا میں نے قال امیر المومنین سنا، بہت ضروری ہے. خوب نہج و بلاغہ کے خطبے، خوب یہ انسان جب تک وجود سے نہیں ہوگا اس کے لیے دنیا چینج نہیں ہونے والی، دنیا ویسی رہے گی جیسی ہے. جب تک آپ ان کلمات کو نہیں سنیں گے یہ آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. خوب یہاں خود سٹرگل کرنی ہے. باقی انسان کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، انسان کو پتہ ہو کہ حق اور باطل کے درمیان میں تھن لیئر کیا ہے، آج دشمن کون ہے، آج دشمن شناسی کیا ہے، آج ہائبرڈ وار کسے کہتے ہیں، آج ٹیکنیکل وار دنیا میں لڑی جا رہی ہے، وہ کیا ہے، کیسے ہے. خوب ظاہر ہے یعنی آپ امام حسین کی مجلس میں آئیں اور وقت کے یزید کے بارے میں آپ کو نہ پتہ ہو، اس کی اسٹریٹجیز نہ پتہ ہو، اس کی پلاننگ نہ پتہ ہو، وہ کس طرح دنیا میں کام کر رہا ہے خوب نہ پتہ، اس کا مطلب پھر تو بس آپ آئے ہیں، بس ایک رسمی طریقے سے آئے ہیں اور بس واپس باہر چلے جائیں. بس لوگ پہلے بھی آتے تھے، امام حسین پر تو گریہ کرنے والی بڑی قومیں تھیں، مگر امام حسین کا ساتھ دینے والا ہر کوئی نہیں تھا. وہ پانچویں چیز کہ انسان جب تبدیل ہونا چاہ رہا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی رہبر ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے. امام حسین خود اس کاروان کے سالار ہیں، لیڈر ہیں. عزیزان محترم، وہ خود انسان آئے اور اپنی آگے کی طرف بڑھے.